حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں نا منت مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا کہ اپنی منت کو پوری کرو. اب حضرت سیدنا ابن عمر کیا فرماتے ہیں، میں زمانے جاہلیت میں ابھی اسلام نہیں لے کر آیا تھا، تب میں نے منت مانی تھی کہ میں کیا ہے ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، وہ اپنی منت پوری کر لو. حالانکہ یہ حکم جو ہے نا استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے. استحبابی یعنی اگر چاہے تو کر لے، نہ چاہے تو نہ کر لے. اور کیونکہ اس ٹائم پر اس کو ایمان ہی نہیں تھا. اب مکلف تب ہوتا نا جب ایمان ہوگا. جب شرط نہیں پائی گئی تو مشروط بھی نہیں پایا گیا. اور پہلے کے دور میں بس میں یہ بات بیان کر کے ختم کروں، جیسے آج میں اور آپ تکلیف میں ہوتے ہیں نا بھائی، بہت سارے لوگوں کو سناتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو پہلے کے لوگ جب تکلیف میں ہوتے تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کیا کرتے تھے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے تھے کہ اے مالک میرا کیا ہے فلاں کام کر دے، ہے مالک میرا فلاں کام ہو جائے تو میں کیا ہے اتنے دن کے لیے کیا کروں گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کروں گا. اے مالک میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کے لیے اعتکاف کر لوں گا. تو وہ یہ منتیں مان کر بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو قبول کرایا کرتے تھے. آج ہمارے لوگ ہوتے ہیں کیا ہے، اگر پریشانی آ گئی تو دنیا داروں کو بتائیں گے، اگر بیماری آ گئی تو ڈاکٹروں کو بتائیں گے، اور اگر کوئی اور آ گئی تو سارے مالداروں کو بتائیں گے کہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے. لیکن میں اور آپ دنیا والوں کے سامنے تو اتنا کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے اسلاف صوفیاء بزرگ سلف صالحین ہیں نا، ان کی اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے نا، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی پریشانی آئے نا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کیسے؟ اگر کوئی پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرو. آج ہم کہتے ہیں نا بھئی مصیبت آ گئی تو کیا کریں، مصیبت آ گئی رو رو کے دعا کرو، یہ نہیں. مصیبت آئے صوفیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے اپنا صدقہ وغیرہ دے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرو. کوئی غریب ہے، کوئی مستحق ہے، اس کو ایسے خوش کر دو کہ بس تم جانتے ہو اور اللہ جانتا ہو. اس کی دعا، اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، دعا کرائی نہیں جاتی بھئی میرے لیے دعا کرو. ایسے اعمال کرو کہ سامنے والا دعا دینے پہ مجبور ہو جائے. تو اللہ تعالی ہمیں کیا ہے یہ طریقہ بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے.